بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب سے آج ہم کافی جو ہے معاملات کے اوپر بات چیت کریں گے اور ان کا تجزیہ جانیں گے، اور ان کے پاس جو خبریں ہیں وہ بھی ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ صدیق جان صاحب، پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا آج کا شو کامیاب تھا، فلاپ تھا، یا ایک جلسی تھی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اس وقت تعداد میٹر نہیں کرتی کہ تعداد کتنی تھی۔ ظاہر ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدارس بہت زیادہ ہیں درون سندھ میں، کراچی میں۔ تعداد میٹر نہیں کرتی، میٹر یہ کرتا ہے کہ اس جلسے کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا اناؤنس کیا کیا گیا ہے، اس کے بعد حکمت عملی کیا ہوگی، لاہ عمل کیا ہوگا۔ اگر وہ اس جلسے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اجتماعی استعفے دینے جا رہے ہیں، بہت کامیاب جلسہ ہوتا۔ اگر وہ کہتے ہم سپٹمبر کی فلاں تاریخ کو لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آ رہے ہیں، زبردست شو ہوتا۔ لیکن یہ کہہ دینا صرف کہ ہم جی وہ لانگ مارچ کریں گے، یہ تو صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے کیا انہوں نے، کیونکہ اپوزیشن ریلیونٹ ہو چکی ہے۔ باقی تعداد میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8-10 ہزار لوگ بھی ہوں تو وہ تحت نگاہ نظر آتے ہیں اور ایک کامیاب جلسہ ہوتا ہے وہ۔ اچھا سر، دوسرا یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کو کراچی کے حالات پر رونا کیوں آیا؟ ان کو لاہور کے حالات کے اوپر، ڈی جی خان کے حالات کے اوپر، باولپور کے حالات، بکھر یا باقی شہروں کے حالات پر تو کبھی رونا نہیں آیا، کراچی کے اوپر ہی ان کو اچانک رونا کیوں آیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے رنگ بازی اور ڈرامے بازی میں۔ تو باقی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، میں حیران ہوں کہ کل تک ہمیں یہ بتایا گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، اور آج شہباز شریف صاحب کراچی کے حالات کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ تو بھائی اگر رو رہے تھے تو پھر ان حالات کی ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہے۔ کل آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرے گی، تو اپنی ایک بات پر قائم رہے نا، یا آپ اس بات پر قائم رہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا، اور اگر آپ رو رہے ہیں تو پھر آپ بتائیں نا کہ کس نے 2008 سے مسلسل کس کی حکومت ہے، کتنے ہزار ارب جو ہیں وہ وفاق کی جانب سے دیے گئے، اور کتنا بجٹ آیا اور کتنا ٹیکس انہوں نے کلیکٹ کیا، اور 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، اس پہ بھی آپ بات نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک منافقانہ جو ہے وہ ایک عمل تھا۔ اچھا سر، دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ واقعی کامیاب ان کے 3 سال رہے ہیں، یا پھر کچھ کمی پیشیاں ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں اور کچھ چیزوں پہ بالکل کام نہیں ہوا۔ جن چیزوں پہ کام بالکل نہیں ہوا یا اس میں اصلاحات، ہمیں ادارہ جاتی اصلاحات نظر نہیں آتی، بیوروکریسی کے اندر اصلاحات نظر نہیں آتی، ہمیں پولیس ریفارمز نظر نہیں آتی، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں خاص طور پہ نہیں آتی۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی کے اوپر ہمیں کوئی حکومت کی ایک تو ہے جو جنرل ایشوز ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھیں، انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں جس طرح سے مہنگائی ہوئی کووڈ کی وجہ سے، وہ ایک اس کا ظاہر ہے ایک پاکستان کے اوپر ایک اثر آنا تھا۔ پٹرول مہنگا ہوا، اس کا اثر آنا تھا، ڈالر کا ریٹ اوپر گیا، اس کا اثر آنا تھا۔ لیکن پھر بھی جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہونی چاہیے تھیں وہ اس طرح سے فعال نہیں ہیں، اور اس حکومت کا ہمیں بیوروکریسی پہ وہ کنٹرول نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہو سکی، جو ہوئی ہیں اس میں جو ہو رہی ہیں، اس میں کلائمیٹ چینج سب سے بڑا ایشو ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، بات نہیں بلکہ کام ہو رہا ہے۔ اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کلائمیٹ چینج کتنا بڑا ایشو ہے۔ یہ جو ہماری فصلیں کم ہو رہی ہیں، یہ کلائمیٹ چینج اس کی وجہ ہے۔ جو بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج اس کی وجہ ہے۔ شدید گرمی اور پھر کبھی شدید سردی، اس کی وجہ کلائمیٹ چینج ہے۔ یہ جو پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہے۔ تو یہ سیلاب آتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے۔ بہت ساری اس طرح کی آفات آتی ہیں، کلائمیٹ چینج ہے۔ تو کلائمیٹ چینج ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت، پوری دنیا کا اس کے اوپر فوکس ہے، پوری دنیا پریشان ہے اس کے اوپر۔ یہ درخت لگائے جا رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ بہت زبردست ہے، احساس پروگرام بہت زبردست ہے، کامیاب جوان پروگرام زبردست ہے، کامیاب پاکستان پروگرام زبردست ہے، کسانوں کو کسان کارڈ دینا زبردست اقدام ہے، نئے ڈیم بنانا زبردست اقدام ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے پناہ گاہیں زبردست اقدام ہے۔ تو یہ اچھے اقدامات ہیں، لیکن سر، عثمان بزدار صاحب بھی تو ہیں، ان کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کو کتنے نمبر دیں گے؟ 10 میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے؟ کیا وہ بھی ایک زبردست جو ہے چوائس ہے وزیر اعظم صاحب کی؟ عثمان بزار صاحب کو میں 10 میں سے 7 نمبر دوں گا۔ اور اس کی کیا عثمان وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پنجاب کو کیا وہ عمران خان سرائکی ہے اس وجہ سے؟ نہیں نہیں سر، یہ وجہ نہیں ہے۔ تو آپ کے بھی تو پڑوس میں، اس لیے آپ بھی زیادہ ان کی مخالفت نہ کریں۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ فیصلے جو بڑے ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک فرق کو سمجھیے، شہباز شریف سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں عثمان بزدار کو، اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے وزیر صحت بھی ایک طرح سے شہباز شریف تھے، وزیر قانون بھی شہباز شریف تھے، وزیر بلدیات بھی شہباز شریف صاحب تھے، یعنی ہر جگہ کے اوپر جا کے شہباز شریف صاحب نے پہنچنا ہے اور اقدامات کرنے اور کارروائی کرنی ہے، اور ہر چیز ایسا لگتا تھا شہباز شریف چلا رہے ہیں، ون مین آرمی۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ مختلف منسٹریز ہیں اور ان منسٹرز کو امپاور کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم جو ہیں وہ اپنے کام کے جواب دہ ہیں، وزیر صحت اپنے کام کی جواب دہ ہیں، وزیر قانون اپنے کام کے جواب دہ ہیں، وزیر بلدیات اپنا کام کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سسٹم کو مضبوط کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ صرف عثمان بزدار آپ کو ہر جگہ نظر آئے۔ تو یہ شاید ایک وجہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بہت ایکٹیو تھے اور عثمان بزدار جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے، اور ظاہر ہے میڈیا کے ساتھ ان کا اس طرح انٹریکشن نہیں ہے، اور میڈیا نے شروع سے ہی ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی اور ایک پرسیپشن بنا دی تھی کہ عثمان بزدار ایک ناکام اور نااہل وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور شہباز شریف کی تو کیا بات۔ سر دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف کے حوالے سے کہ یہ اچانک کچھ دن پہلے شہباز شریف کی اہم طاقتور حلقوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد شہباز شریف بالکل متحرک ہو گئے، اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نواز شریف وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ شہر اقتدار میں اس حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی طاقتور شخصیات سے جن لوگوں نے ملاقات کروائی ہے، خبر دے کہ وہ پہلے بھی کئی بار ملاقات کروا چکے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا، آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو جی اور باقی جہاں کیا- تک بات ہے باقی جہاں تک بات ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی، تو یہ ایک امکان ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو لگا کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو وہ خود اناؤنس کر دیں گے میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، لیکن بڑا مجھے مشکل لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف واپس آئیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آنا۔ مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سر آج پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، مگر وہ ٹویٹر پہ ہی ایکٹیو نظر آئی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے، باقی وہ بالکل خاموش ہو گئی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ منت، ترلا، کوشش، دعا، دوا، این آر او کی کوشش، ڈھیل کی کوشش، اور یہ وہ کوشش کر رہی ہیں، ظاہر ہے خاموش رہیں گی کچھ دن، پھر تھوڑا سا ان کو جوش چڑھے گا، پھر وہ بولیں گی، پھر وہ ٹویٹس کریں گی، پھر وہ اس طرح، لیکن یہ چلتا رہے گا، مختلف فیزز آتے رہیں گے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر لڑائیاں بہت شدید ہیں، اور اسی وجہ سے مریم صاحبہ کھل کر نہ تو مفاہمت کی طرف جانے دے رہی ہیں پارٹی کو، نہ ہی مزاحمت کی طرف جانے دے رہی ہیں۔ ٹھیک سر، اچھا سر دوسرا یہ بتائیے گا، جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو آپ کور بھی کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ جاتے بھی ہیں، سپریم کورٹ میں چل کیا رہا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ ہے جس کے اندر بالکل ایک دراڑ جو ہے نا ایک پیدا ہو چکی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قاضی فیصل صاحب کی وجہ سے ایشوز ہیں، ان کے کیس کی وجہ سے ایشوز ہیں، اسی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ باقی ظاہر ہے باقی دڑار ہے، اختلافات جو ہے وہ گو کہ کہا جا رہا ہے کہ اختلاف رائے ہے، لیکن ہمیں کسی حد تک اختلافات بھی نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو کیس قاضی فیصل صاحب کا آیا اس کے اوپر کافی ایک ڈیوائڈ ہمیں نظر آئی سپریم کورٹ میں۔ کچھ ججز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جج کے اوپر جو الزام ہے وہ پورے ادارے کے اوپر الزام ہے، اور قاضی فیصل صاحب کو جواب دینا چاہیے، اور کچھ ججز ہیں جو کہتے ہیں نہیں بالکل جواب دینا چاہیے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی اہلیہ سے بھی نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے ایک پرسیپشن ہے، گو کہ عمر تابندیال صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس پاکستان ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے اور ججز مل کر بیٹھیں، جو ان کے اندر اگر کچھ خلافات ہیں وہ دور ہوں اور ادارے کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے۔ اچھا سر دوسرا یہ بتائیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیرون ملک روانگی، آیا تو خبر تو یہ آئی کہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، وہ اس لیے جا رہے ہیں، مگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ اور ہے پس پردہ جو کچھ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے باہر گئے ہیں، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، گھٹیا بات ہے، سطحی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی اہلیہ باقی بیمار ہیں، ہمیں ان کی اہلیہ کی صحت یابی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس حد تک ہمیں نہیں گرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک اس طرح کے معاملے کے اوپر ہم جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ اپنی گھٹیا جو سوچ ہے اس کو دکھائیں، اور اپنے اندر کی جو غلاظت ہے وہ دکھائیں۔ یہ انتہائی مجھے اس پہ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ ایک تو ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اور اوپر سے یہ تاثر دیا گیا کہ وہ جان بوجھ کر گئے ہیں، یہ پہلے سے طے تھا، یوٹیوب ویوز لینے کے لیے، ٹویٹر کے اوپر ری ٹویٹس لینے کے لیے۔ اس حد تک نہیں گرنا چاہیے جس حد تک کچھ لوگوں کو میں گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔
ठीक सर। अच्छा सर, ये थोड़ा-सा इस केस के ऊपर भी नज़र डालिएगा, जिसके ऊपर काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज खुद नोटिस लिया था। ये इस केस पे कुछ चंद सहाफ़ी, जिनको मैंने ट्विटर के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी देखा, उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई जब फिर उमर अता बंदियाल साहब ने एक अपना लार्जर बेंच बनाया। लार्जर बेंच के फैसले के बाद उनकी तमाम खुशियाँ जो थी वो सोग में तब्दील हो गई। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, ये केस है क्या, और इसके ऊपर ये लोग इतने खुश क्यों थे? देखिए, मसला ये है केस कि हम कंटेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो बात दुरुस्त है। कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि कोई साफ़ी अगवा ना हो, लापता ना हो, उसके ऊपर ज़ुल्म ना हो, तशद्दुद ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। ये भी तो देखा जाए, जो उनकी ट्वीट्स होती हैं या उनका कंटेंट भी तो ठीक होना चाहिए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके लिए कानूनी रास्ता मौजूद है। उस रास्ते पर चलते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि गैर कानूनी इक़दामात नहीं होने चाहिए। वो एक दरख़्वास्त थी, वो उनको ऑफ़िस में फ़ाइल करनी चाहिए थी। बाकायदा वो रजिस्ट्रार ऑफ़िस में जानी चाहिए थी, वहाँ से होती हुई चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के पास आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बदकिस्मती से हमारे सहाफ़ियों ने ज़्यादती की और डायरेक्ट काज़ी फ़ैसल साहब के पास जाके काज़ी फ़ैसल साहब की क्रेडिबिलिटी को भी ख़राब किया, उनको भी डिफेंसिव पे डाला, खुद भी गंदे हुए और उस पे फिर ज़ाहिर है एक कानूनी नुक्ते के ऊपर 5 मिनट बेंच बना था और उस कानूनी नुक्ते पे फ़ैसला आ चुका है और कल यानी आज अब जब आगाज़ हो चुका है आज सोमवार के दिन का तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12:30 बजे जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, काज़ी मोहम्मद अमीन साहब और मुनीब अख्तर साहब इस केस पर समाअत करने जा रहे हैं। अच्छा, सर दूसरा हमें ये बताइएगा कि 2023 में कुछ लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है? कहना कबल इस वक़्त है, नून लीग बिल्कुल ये उम्मीद रखती है कि अगर काज़ी फ़ाइज़ साहब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो वो क नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ देंगे। नून लीग की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं और ख़्वाहिशात हैं। लेकिन ये आने वाला वक़्त ही बताएगा कि उनकी ये ख़्वाहिशात किस हद तक पूरी होती हैं। अच्छा सर, और एंड पे मुझे ये बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट फिरदौस आपा को क्यों पंजाब से निकाला गया? इसकी क्या वजह है? मेरी फ़ेवरेट आपने कहाँ पे कोई पढ़ा है, देखा है और नहीं, वो कि सब मेरी सर सारे सहाफ़ियों की फ़ेवरेट है, तो मैंने कहा शायद आपकी भी हो। नहीं मेरी वो आपा तो फ़ेवरेट मेरी वो फ़ेवरेट नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि उनको क्यों वहाँ से निकाला गया। और बाकी ये ज़रूर है कि वो तो अब बात सामने आ गई है कि उनको रोका क्यों गया था। असेंबली के बाहर वो जीएनएन पे मेरे ख़्याल है आयशा बख्श साहिबा को शायद इंटरव्यू दिया जो रिप्लेज़ लाइव में, तो उसमें उन्होंने बता दी है। तो बाकी उनको साहब पंजाब से क्यों निकाला गया पंजाब से क्यों जी सर। निकाला गया इस हवाले से मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। अच्छा। अच्छा सर, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख़ारिजा पॉलिसी के ऊपर आप क्या कहेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब ठीक जा रहे हैं? यार ख़ारिजा पॉलिसी के ऊपर काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है सख्त मौक़िफ़ सामने आया अफ़गानिस्तान के हवाले से भी, अमेरिका को अड्डे ना देने के हवाले से भी। और अब जितने भी गैर मुल्की फँसे हुए हैं अफ़गानिस्तान में उनको निकालने के हवाले से पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो बड़ी सक्सेसफुल है और काफ़ी पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो रहा है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत-बहुत शुक्रिया सर।